وَيُزَكِّيهِمْ، اور ایک جماعت تیار کرنا جن کے دل پاک ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وحی اتاری تو حضور کے ذمہ کتنے کام لگائے؟ حضور کے ذمہ جو کام لگائے تین کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وحی اتاری تو حضور کے ذمہ کتنے کام؟ تین۔ ایک کام تو تھا صرف پہنچانا کہ یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کی جو آیات ہیں، آیتیں جو ہیں قرآن کی، اللہ سے لے یا جبریل سے لے اور آگے پہنچائے۔ تو حضور کے ذمہ ایک تھی کہ آیتیں پہنچانا، سمجھا رہی ہے؟ تو اس کا ایک نام رکھ لیتے ہیں قرآن، کہ قرآن پہنچانا۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، اس کا حاصل کیا ہے؟ قرآن۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ایک جماعت تیار کرنا جن کے دل پاک ہو چکے۔ تو حضور کے ذمہ لگایا کہ ایک جماعت تیار کریں جن کے دل پاک ہو چکے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، کتنی باتیں ہوئی؟ دو۔ اور تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر یہ پیغمبر ان لوگوں کو تعلیم دے، کتاب کی، قرآن کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو جو خدا، جو پیغمبر نے تعلیم دی ان لوگوں کو خدا کی کتاب کی اور حکمت کی، اس کا ایک نام ہے سنت۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خدا کی بات پہنچائی۔ تو جب سب کو بات پہنچائی تو جو مان گئے ان سے اسلام کی گنتی شروع ہو گئی۔ جو مان گئے ان سے اسلام کی گنتی شروع ہو گئی۔ ان کو کہا جاتا ہے صحابہ۔ تو صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ تو اس سے لائن کون سی لگ گئی؟ کیا وہ صحابہ کی لائن بن گئی اور ایک قافلہ چل پڑا۔